لیکن مجھے اس سے پہلے اس بی بی کا منصب پڑھنا ہے، اس شہزادی کا عہدہ پڑھنا ہے کہ اس بی بی کے پاس کون سا ایسا عہدہ ہے جو علی کی بیٹی ہونے کے بعد بھی یہ فاتح شام بھی ہے، عالم غیر معلمہ بھی ہے اور مخدومہ عالمیان بھی ہے۔ آخر یہ تمام جو شرف اس بی بی کو ملے ہیں، کیا باپ کی وجہ سے ملے ہیں؟ کیا بھائیوں کی وجہ سے ملے ہیں؟ کیا ماں کی وجہ سے ملے ہیں؟ شہزادی کی نسبتیں معتبر ہیں، لیکن فضائل شہزادی کو اس کی ذات کی وجہ سے ملے۔ شہزادی اپنی ذات میں فضیلتوں کا مرکز ہے۔ نوجوان نسل تھوڑی سی متوجہ رہے گی ممبر کی جانب۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو زمین پہ اتارا تو یہ پہلا ہادی ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے زمین پر اتارا گیا۔ پھر حضرت آدم سے نسل انسانیت کا آغاز ہو گیا۔ جب اللہ نے نسل انسانیت کا آغاز کیا تو خدا نے جو مخلوقات بنائی اس میں صرف مرد نہیں تھے، مستورات بھی تھی۔ صرف مرد نہیں تھے، خواتین بھی تھی۔ صرف آدم کے بیٹے نہیں تھے، حوا کی بیٹیاں بھی تھیں۔ لیکن خدا نے حضرت آدم کے بعد سلسلہ ہدایت کو شروع کر دیا اور زمین پر ہادی اتارتا گیا اور نسل آدم کو اس ہادی کے لیے، ہدایت کے لیے اس ہادی کا محتاج بناتا گیا۔ ایک ایک کر کے ہادی زمین پر اترتے گئے، لیکن خدا نے ہر دور میں جیسے جیسے نسل انسانیت پھیلتی جا رہی تھی، نسل انسانیت بڑھتی جا رہی تھی، خدا نے ہر دور کے مرد اور ہر دور کی عورت کو اس ہادی کا محتاج کیا۔ جیسے وہ ہادی مردوں کو ہدایت کرتا تھا، ویسے ہی وہ ہادی مستورات کو ہدایت کرتا تھا۔ خواتین بھی ہدایت اسی ہادی سے لیتی تھی، مرد بھی ہدایت اسی ہادی سے لیتے تھے۔ خدا نے یہ سلسلہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں پہ آ کے نبوت کے لحاظ سے مکمل کیا۔ 1,24,000 کوئی کم تعداد نہیں ہوتی، یہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں خدا نے ایک بھی ہادی مستورات میں نہیں چنا۔ خواتین میں سے کسی کو ہادی نہیں بنایا، خواتین میں سے کسی کو ہدایت کے لیے نہیں چنا کہ یہ اب ہدایت کرے۔ ہر دور کی خاتون کو ہر دور کے مرد ہادی کا محتاج کیا۔ زمانہ ترقی پا گیا، انسانیت چاند کے سینے پہ قدم رکھ چکی ہے، انسان زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پہ زندگی بسر کرنے کے طریقے سوچ رہا ہے۔ اتنا ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی آج کے دور کی خاتون تقاضا کرتی ہے کہ شعبہ تعلیم ہو یا شعبہ میڈیکل ہو، مجھے میری رہنمائی کے لیے کوئی خاتون ہی چاہیے۔ آج کی خاتون تقاضا کرتی ہے کہ میں مرد کی بجائے کسی خاتون سے پڑھوں، میں اگر اپنی بیماری بتاؤں تو کسی مرد کی بجائے کسی خاتون کو بتاؤں۔ تو کیا اللہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ فطرتاً عورت ہی کی طرف رجوع کرنا چاہتی ہے؟ تو جہاں میرے اللہ تو نے اتنے نبی مردوں میں بنائے تھے، ایک خاتون کو نبوت دے دیتا، ایک خاتون کو رسالت دے دیتا تاکہ وہ خواتین کو ہدایت کر دیتی، وہ خواتین میں تیری ہادی بن جاتی۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کہ اللہ نے ایسا نہ کر کے عورت پہ ظلم کیا؟ نہیں، اللہ نے یہ کر کے عورت کو مزید عزت دی ہے، عورت کو معتبر کیا ہے۔ اب آپ مجھ پہ سوال کیجئے کہ اللہ نے عورتوں میں کسی کو نبی نہیں بنایا، رسول نہیں بنایا، پیغمبر نہیں بنایا، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے عورت پہ یہ کرم کیا ہے۔ جب اللہ نے مرد اور عورت کو خلق کیا تھا تو خدا نے مرد کی خلقت میں عقل کو پہلے رکھا، جذبات کو بعد میں رکھا۔ عقل کو اس کے جذبات پہ مقدم کیا، عقل پہلے جذبات بعد میں۔ جب اللہ نے عورت کو خلق کیا تو جذبات پہلے رکھے، عقل کو بعد میں رکھا۔ ناقص العقل نہیں بنایا، لیکن اس کے جذبات کو اس کی عقل پہ مقدم کر دیا، مرد کے عقل کو اس کی جذبات پہ حاوی کر دیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ فرق جو تھا، یہ تفریق جو تھی، یہ امتیاز جو تھا، کیا یہ عورت پہ ظلم تھا؟ نہیں، ظلم نہیں تھا۔ نوجوانوں سر اٹھانا، اس لیے کہ قربانیاں عقل نہیں دیتی، جذبات دیتے ہیں۔ قربانی عقل نہیں دے گی، عشق دے گا، محبت دے گی۔ کیونکہ اگر عقل والوں کی، چلو میں ایک مثال دے دیتا ہوں،
اگر آج بھی کسی عقل والے کے سامنے کربلا رکھی جائے گی تو وہ اسے نقصان تصور کرے گا. سامنے موت تھی کیوں گئے, لیکن جب عشق والوں کے سامنے کربلا آتی ہے تو پھر وہ نقصان نہیں تھا, وہ امتحان تھا. عقل والوں کو کہا جائے کہ آگ میں چھلانگ لگا دو تو وہ خودکشی سمجھیں گے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لب بام, عقل ابھی سوچ رہی تھی, عشق کود گیا. عقل گردن بیٹے کی چھری نہیں رکھتی, عشق رکھ دیتا ہے. لہذا ہر فیصلے عقل کی آنکھ سے نہیں ہوتے, کچھ عشق کی آنکھ سے ہوتے. چلے میں جوان ماتمیوں کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. آج بھی عزاداری عقل والوں کو دکھاؤ گے وہ غلطیاں نکالے گا, عشق والوں کو دکھاؤ گے تو زنجیر بھی سمجھ میں آ جائے گی, ماتم بھی سمجھ میں آ جائے گا, ننگے پاؤں چلنا بھی سمجھ میں آ جائے گا. لہٰذا عشق اور تھا. اب خدا نے جذبات کو مقدم کیا عورت کی عقل پہ, اس لیے کہ اللہ نے عورت سے قربانی لینی تھی. وہ بیٹی ہے تو اس نے قربانی دینی ہے, اسے سیکریفائز کرنا ہے. بیٹی ہو کے, بہن ہو کے قربانی, بیوی ہو کے قربانی, ماں ہو کے قربانی. اللہ نے جس مخلوق کو قربانی کے لیے چنا وہ مرد کی بجائے عورت تھی. خدا نے عورت کو مردوں کا محتاج کر دیا ہدایت کے لیے, لیکن نہیں, اللہ نے یہاں پر بھی ایک فلسفہ رکھا. اللہ نے ہر دور میں اگر کسی مرد کو نبی بنایا تھا تو اس دور میں اللہ نے ایک خاتون ایسی رکھی تھی جس کے کردار کو اس نے مثالی بنایا تھا. اس خاتون کا کردار اتنا مکمل تھا, اتنا کمپلیٹ تھا کہ وہ آئیڈیل بن گئی اس دور کی خواتین کے لیے. میں مثال دیتا ہوں, جیسے نبوت آدم کے پاس تھی لیکن اسوہ اور نمونہ عورتوں کے لیے حوا کے پاس ہے, اس دور کی خواتین کے لیے حوا کو سیرت بنا دیا. نبوت آدم کے پاس, سیرت حوا کے پاس. ہدایت آدم سے لے رہی تھی, اس دور کی خواتین سیرت حوا سے لے رہی تھی. پھر عورت عزت پاتی پاتی, مقدم ہوتی ہوتی, معتبر ہوتی ہوتی اتنی معتبر ہو گئی کہ ابراہیم کے دور تک پہنچتی پہنچتی عورت اتنی معزز ہو چکی تھی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے مردوں کو بھی حج کے دوران ایک عورت کی سنت پر عمل کرنے کا پابند بنا دیا. آج بھی جو مرد بھی حج کرنے کے لیے جائے گا تو وہ صفا و مروہ پہ دوڑے گا, تو یہ ابراہیم کی سنت نہیں ہے, یہ حاجرہ کی سنت ہے. جاؤ جا کے علماء اسلام کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو, یہ جو آپ صفا و مروہ پہ دوڑتے ہیں, یہ جو سعی کرتے ہیں, یہ کس لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں پر حضرت حاجرہ دوڑی تھی. تو سنت تو نبیوں کی ہوتی ہے, یہ حضرت حاجرہ کی سنت پہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے نہیں, حضرت حاجرہ کی سنت نہیں, سنت ابراہیم کی ہے. لیکن اللہ سنت ابراہیمی میں حضرت حاجرہ کی یاد کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. جب نبوت حضرت ابراہیم کے پاس تھی تو اللہ سنت حاجرہ کو کیوں زندہ رکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جناب حاجرہ نے قربانی دی تھی. ہم نے پوچھا کون سی قربانی دی تھی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ان کا بیٹا اسماعیل پیاس میں تڑپ رہا تھا تو ماں بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. ماں نے 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے تھے, وہ چکروں کی تعداد 7 تھی. اللہ نے قیامت تک کے لیے مردوں کو کہہ دیا کہ جہاں جہاں حوا دوڑی تھی ان 2 پہاڑیوں کے درمیان تمہیں بھی دوڑنا پڑے گا. آسان قدموں سے چل کے نہیں جانا, تیز قدموں سے چلنا پڑے گا, دوڑنا پڑے گا. اے میرے اللہ, اے میرے پروردگار, یہ کیا سنت نبی کی ہوتی ہے. ابراہیم دوڑتے, ہم بھی دوڑتے, دوڑتی یہاں پر حاجرہ تھی, تو نے ہم پر واجب کر دیا کہ تم بھی دوڑو. ہر ماں بیٹے کے لیے دوڑتی ہے, ماں تھی بیٹے کے عشق میں دوڑ گئی. فرمایا صرف ماں بن کے نہیں دوڑی, اور اسماعیل صرف بیٹا نہیں تھا, اسماعیل آنے والے دور کا نبی تھا. یہ حجت کی محبت میں دوڑی تھی, یہ حجت کی محبت میں دوڑی تھی, یہ حجت کے عشق میں دوڑی تھی. اب میں جملہ خطابت کا اپنے جوانوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ با کردار عورت حجت کی محبت میں دوڑے تو خدا قیامت تک سنت بنا دیتا ہے, اور اگر کوئی عورت حجت سے لڑنے کے لیے دوڑے تو خدا لعنت بنا دیتا ہے. دو طرح کے کردار, جیو, 2 طرح کے خواتین کے کردار ہیں. ایک حجت کے لیے دوڑ رہی ہے, قیامت تک کے لیے سنت.
میں تمہید سے گزر گیا ہوں اور مجھے بڑی جلدی نتائج کے قریب جانا ہے. اس کا مطلب عورت حضرت ابراہیم کے دور تک آتی آتی اتنی معتبر اتنی معزز ہو چکی تھی کہ ہاجرہ کی صورت میں کردار سامنے آ گیا تھا. عورت اور معزز ہوتی گئی, عورت اور عزت یافتہ ہوتی گئی, اتنی معزز ہو گئی کہ عیسیٰ کے دور میں پہنچتی عورت اتنی معزز ہو گئی کہ اللہ نے قرآن میں مریم کو عیسیٰ کی ماں نہیں کہا, عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہا. شاید میں جملہ نہیں سمجھا سکا, جو قریب بیٹھو سر اٹھانا, جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو. خدا نے یہ نہیں کہا عیسیٰ کے لیے, خدا نے مریم کو نہیں کہا اے مادر عیسیٰ, اے ام عیسیٰ. مریم کو عیسیٰ کی ماں نہیں کہہ رہا, بلکہ قرآن میں کہہ رہا یبن مریم یبن مریم یبن مریم, اے مریم کے بیٹے, اے مریم کے بیٹے, اے مریم کے بیٹے. میرے اللہ ہمیشہ اس سے ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی نسبت کی جس کے اپنے پاس کوئی فضائل نہ ہو. آخر یہ عیسیٰ ہے, یہ روح اللہ ہے, یہ تیری نشانی ہے, تو نے اسے عمر سے خلق کیا ہے. میرے مالک تو مریم کے لیے تو کہہ سکتا ہے اے میرے نبی کی ماں, اے میری حجت کی ماں, اے میرے عمر کی ماں, اے روح اللہ کی ماں, اے کلمت اللہ کی ماں. تو مریم کو عیسیٰ کے ذریعے نہیں پہچان کروا رہا, بلکہ عیسیٰ کو کہہ رہا ہے اے مریم کے بیٹے, اے مریم کے بیٹے, اے مریم کے بیٹے. خدا نے کہا اس لیے میں عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہہ کے بلا رہا ہوں کہ مجھے خبر ہے کہ یہ قرآن قیامت تک زندہ رہنا ہے. میں لوگوں کے ذہنوں میں, حافظوں کے ذہنوں میں, قاریوں کے ذہنوں میں, مولویوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دوں گا کہ اگر کسی گھر میں نبی بھی رہتا ہو اور عورت کا کردار بلند ہو جائے تو میں اس نبی کو بھی اس عورت کے نام سے یاد کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب فرشتوں نے پوچھا تھا وَمَن تَحْتَ الْكِسَاءِ, یہ چادر کے نیچے کون ہے, تو خدا نے کہا ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا, ہم فاطمہ تو, بسم اللہ سر, وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا, یہ زہرا ہے. صلی اللہ محمد, یہ سیدہ ہے. یاد اللہم صلی اللہ محمد, بسم اللہ. ہم فاطمہ تو ابوہا وبالہا وبنوہا, یہ زہرا ہے, یہ سیدہ کا باپ ہے, یہ سیدہ کا شوہر ہے, یہ سیدہ کے بیٹے ہیں. وہاں خدا کیا کہہ رہا ہے, اے مریم کا بیٹا. عیسیٰ چھوٹے نبی تھے, ہمارا نبی سردار نبی ہے. اب جملے کا لطف لینا جو سیدہ سے محبت اور مودت کا دعویٰ کرتے ہو. عیسیٰ کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے مریم کے بیٹے. مصطفیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے اے زہرا کے باپ. ہم فاطمہ تو بابوہا, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کے باپ ہیں, یہ فاطمہ کے شوہر ہیں, یہ زہرا کے بیٹے ہیں. 4 حجتیں تھیں چادر کے نیچے. تعارف نبی سے نہیں ہوا, تعارف علی سے نہیں ہوا, تعارف حسن سے نہیں ہوا, تعارف حسین سے نہیں ہوا. مجمع کو درمیان میں چھوڑنے کا میعادی نہیں. اگر کسی کی فکر میں ہلکا سا بھی ایک خیال پرواز کر رہا ہے کہ خدا نے یہ کیوں کیا تھا, نبی کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کروایا, علی کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کروا دیتا, کہہ دیتا کہ نبی ہے کہ نبی کی بیٹی ہے, کہہ دیتا کہ علی ہے کہ علی کی زوجہ, کہہ دیتا حسنین حسنین کی ماں, خدا نے زہرا کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کروایا. سوال فرش سے نہیں آیا تھا, سوال عرش پہ آیا تھا. یہ سوال مدینے کے کسی صحابی نے نہیں کیا تھا, یہ آسمان کے فرشتے نے کیا تھا. اور عرش پر یہ خاندان پہچانا ہی فاطمہ کے نام سے جاتا. عرش پر اس خاندان کی پہچان ہی زہرا کی وجہ سے. عورت جناب مریم کے دور میں آتی آتی معتبر ہو گئی اور نبی کی پہچان بن گئی. پھر عورت جناب خدیجہ کے دور میں آئی تو آخری نبوت کا سہارا بن گئی. پھر عورت ایک ایسے اوج کمال پہ پہنچی, ایک ایسی بلندیوں کی سدرۃ المنتہا کو عورت نے چھو لیا کہ عورت قیامت تک کے لیے یہی سجدے میں پڑی رہے تو اس کے اعزاز کے لیے یہی کافی ہے کہ زہرا خاتون ہے, سیدہ خواتین میں سے ہے. اللہ نے جناب سیدہ تک پہنچتے پہنچتے عورت کو مکمل کر دیا. ہر دور کا نبی کلمہ پڑھاتا گیا, لیکن سیرت ہر دور میں یا حوا سے لے لو,
یا آسیہ سے لے لو یا ہاجرہ سے لے لو یا مریم سے لے لو، اس کا مطلب قرآن نے بہت برگزیدہ خواتین کا تذکرہ کیا. خدا نے جن خواتین کا تذکرہ کیا ان میں ہاجرہ بھی ہے، ان میں مریم بھی ہے، اس میں آسیہ بھی ہے، اس میں سارہ بھی ہے، اس میں حوا بھی ہے. آج کوئی خاتون قرآن اٹھائے اور قرآن اٹھا کے کہ ٹھیک ہے میں حوا کی سیرت پہ عمل کروں گی، میرے لیے آئیڈیل حوا ہے، وہ حوا کی سیرت پہ عمل کر ہی نہیں سکتی کیونکہ حوا کے پاس مکمل سیرت ہی نہیں ہے. حوا بتا ہی نہیں سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے. چلیں آج کی عورت سے کہیں کہ مریم سے سیرت لے لے، مریم کے پاس بھی سیرت مکمل نہیں کیونکہ مریم بتا ہی نہیں سکتی کہ شوہر کا احترام کیسے کرنا. پھر ایک ایسی خاتون چاہیے جس کا کوئی وصف بھی خالی نہ ہو. اللہ نے سیدہ پہ آ کے کمال کر دیا، اوصاف مکمل کر دیے. زہرا کا بابا نبیوں کا سردار، زہرا کا شوہر ولیوں کا سردار، زہرا کے بیٹے جنت کے سردار. جس بی بی کے گھر میں اتنے سردار رہتے ہو کسی کمی کی بیٹی کی اوقات ہی کیا ہے. باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار. لیکن فضیلت یہیں پہ اگر رک جاتی تو یہیں پہ رک جاتی، لیکن موضوع ہے فاتح شام. اللہ نے جناب زہرا پہ آ کے فضائل مکمل کر دیے. اس کے باپ کو بنا دیا سید الانبیاء، زہرا کو عہدہ دے دیا سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی خواتین کی سردار، دنیا کی خواتین کی سردار نہیں، عالمین کی خواتین کی سردار. چپ کا بندن توڑو، کہاں کہاں زہرا کی سرداری ہے؟ جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے وہاں وہاں سیدت النساء العالمین. جناب زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، وہ رب العالمین رسول رحمت للعالمین، یہ سیدت النساء العالمین. حوا عالمین میں سے ہے، سیدہ سردار ہے. جناب مریم عالمین میں ہیں، بنت پیغمبر سیدہ ہے. حتیٰ کہ جناب خدیجہ عالمین میں سے ہیں، سیدہ سردار ہے. اب آؤ کسی عورت سے کہو فضائل مکمل ہو گئے جناب زہرا پہ آ کے. خواتین کی دنیا کا سب سے بڑا ٹائٹل سیدہ کو مل گیا. اس کے بعد کوئی عہدہ نہیں اللہ کے پاس. سیدۃ النساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار، اسے چن لیا. بس اب مجھے کسی خاتون کی ضرورت نہیں، اسے سیدہ بنا دیا. اب یہی سیدہ رہے گی عالمین کی. حوا سے عورت کی عزت شروع ہوئی تھی، سیدہ پہ آ کے مکمل ہو گئی. نبوت آدم سے شروع ہوئی تھی، رسالت پہ آ کے مکمل ہو گئی. دین آدم سے شروع ہوا تھا، غدیر میں مکمل ہو گیا. اب ساری تکمیل اور سارا دین مکمل، نبوت مکمل، ولایت مکمل، خواتین کی عزت مکمل. اب اس گھر میں تکمیل ہو گئی، اسے عہدہ دے دیا سیدۃ النساء العالمین. بڑے حساس مرحلے پہ پہنچ گیا. مجھے پڑھنا ہے فاتح شام. اب سیدہ کے پاس سارے اوصاف، سارے فضائل ہیں. سیرت مکمل ہے یا نہیں ہے؟ مکمل سیرت ہے. لیکن میں معافی مانگ کے کہوں گا آج کی خاتون اگر زہرا سے سیرت لے گی تو ایک گوشہ ادھورا رہ گیا. سیدہ یہ نہیں بتا سکی کہ بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اسے جبر مشیت سمجھوں یا ارادہ پروردگار سمجھوں کہ زہرا کے بھائی تھے اور خدا نے لے لیے. سیدہ یہ نہ بتا سکی کہ کوئی بہن ہو کے بھائی کے ساتھ ایسے چلتی ہے. اب اللہ کو ایک خاتون ایسی چاہیے جس کے پاس یہ وصف بھی مکمل ہو. اب اگر اللہ کوئی علیحدہ خاتون بنائے گا تو یہ ٹائٹل سیدۃ النساء اٹھا کے اسے دینا پڑے گا، یہ عہدہ اسے دینا پڑے گا. اللہ نے اسی زہرا کی گود میں ایک بیٹی اتاری، پھر اسے علیحدہ نام سے نہیں پکارا، اسے کہہ دیا ثانیہ زہرا.